کر دیا ہے جس نے ظلمت کو پریشان، ہو کر دیا ہے جس نے ظلمت کو پریشان، قوم اور ملک کی بنے گا یہ پہچان، کر دیا ہے جس نے ظلمت کو پریشان، قوم اور ملک کی بنے گا یہ پہچان، عمران 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 سب کی جان، عمران عمران نیا بنے گا پاکستان، عمران 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 سب کی جان، عمران عمران نیا بنے گا پاکستان۔ عمران 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 سب کی جان، عمران عمران نیا بنے گا پاکستان، عمران 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 سب کی جان، عمران عمران نیا بنے گا پاکستان۔ میں جناب اختر زید UC 20 سلوا ٹاؤن نارتھ نازبابا ٹاؤن، اور ہمارے محترم جناب ساگری صاحب وسیم ساگری صاحب ڈسٹرکٹ سینٹرل سندھ کا تعلق ہے نیو کراچی سے۔ ہمارے UC 20 کے جتنے بھی یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں میرے ساتھ جو ٹیم ہے ہمارے اختر زید بھائی کی، اور ہماری خواتین خصوصاً جو میرے ساتھ جو آئی ہیں یہ ڈسٹرکٹ سینٹرل سے ان کا تعلق ہے دو کا، اور ڈسٹرکٹ ایسٹ سے۔ آپ تمام لوگوں کو جو بھی اور بھی موجود ہے تمام لوگوں کا سوالت ہے۔ ہمارا آج یہاں آنے کا جو مقصد ہے وہ تقریباً آپ تمام لوگوں سے سن ہی چکے ہیں، جو معاملات اور جو حالات ہیں جس کی وجہ سے ہم نکلے ہیں، اور میرے دھرنے کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کے علم میں میں پہلے آ چکا ہوں، ملاقات رہی ہے آپ لوگوں سے۔ آج 330 دن وہاں میں ہو گئے، تقریباً سال میں 1 مہینہ رہی ہے۔ یہ 330 دنوں کا جو دھرنا ہے، یعنی کہ 1 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 5 جولائی 2020، تو اختر زید بھائی اور ہمارے کافی ساتھی وہاں آ چکے ہیں، خواتین بھی آ چکی ہے۔ 5 جولائی 2020 سے جو ہم نے وہاں مطالبے کیے کہ نائب گورنر سندھ ہے اس کو ہٹایا جائے یا تبدیل کیا جائے، دوسرے نمبر پہ جیسے ساگری صاحب اور ابھی سارے بتا رہے تھے کہ لینڈ مافیا علیم عادل شیخ دوسری پارٹی سے آیا ہوا ہے، اور آپ نے اس کو اپنی پارٹی میں جگہ دی تھی کہ آپ اس کو سیاست کرنے کا موقع دے رہے تھے، مگر آج اس نے آپ کی پارٹی پر قبضہ کر لیا۔ لینڈ مافیا ہے نا، دوسری جگہوں پر بھی قبضہ کرتا رہا، یہاں پر بھی آ کے کر لیا اس نے۔ تیسری ہم نے بات کی تھی غیر آئینی غیر منتخب جو ہمارے کراچی کے صدر ہیں خرم شیخ رحمان، غیر آئینی اس لیے کہ PTI کا آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھی MLA MPA تنظیم میں اپنا کردار ادا کرے، اور کسی بھی تنظیم کے اندر MLA MPA جو ہے وہ تنظیم سے اوپر نہیں ہوتا، تنظیم کے نیچے ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا مطالبہ کہ غیر آئینی اور غیر منتخب، یعنی کہ وہ الیکشن سے نہیں آیا، ایک نوٹیفیکیشن پہ کسی کا من چاہا یا کسی کی سفارش پہ یا کسی کی آشیرواد سے وہ صدر بن کے بیٹھ گیا۔ اور اسی کے ساتھ ابھی خواتین جو ہے اس میں خواتین کی جو صدر ہے وومن ونگ کی فضا نشان، وہ لاہور سے پریزیڈنٹ تھی، یہاں کے ان کو بنا دیا۔ تو یہ ہمارے 3 مطالبات تھے، اور چوتھا مطالبہ تھا ہمارا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کے آئین 2019 کے اوپر چلایا جائے۔ تو 5 جولائی 2020 کو جو بات میں نے وہاں سے پہلے دن بیٹھ کے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے یہ جدوجہد شروع کی، آج وہ تمام چیزیں جو ہم آپ کے درمیان یہاں موجود ہیں وہ ساری چیزیں آپ تمام لوگوں نے خود ہی سن لی ہیں کہ وہ تمام چیزیں ثابت ہو گئی ہیں، بلکہ اس سے زیادہ بھی معاملات خراب ہو چکے ہیں۔ تو آج جب ہم ادھر آ رہے تھے تمام، ایک تو آپ تمام لوگوں کو میری طرف سے سلام ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں آج ہماری جدوجہد میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے مدعو بھی کیا اور ہمارے ساتھ یہاں موجود بھی ہیں۔ مگر یہاں آنے سے پہلے مجھے جس طرح کے فون اور دھمکیاں اور ایک ہماری خواتین کو بھی
کہ جی آپ وہاں جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے, اور پتہ نہیں جیسے ہم کسی, مجھے وہ ٹائم یاد آ گیا جب خان صاحب کراچی میں آتے تھے اور ایم دھمکیاں دیتی تھی کہ آپ اتر احمد ایئرپورٹ سے اور یہ ہو جائے گا, اور پھر ہم ان کو پورا شہر گھماتے تھے. تو میں اپنی خواتین کی ضرورت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں, اپنے ساتھ تمام ساتھیوں کو بھی. یہ وہ لوگ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں جو دیکھ چکے ہیں کہ ہم نظریاتی ورکر اس شہر کے اندر بڑی سے بڑی مافیا کا ہم نے مقابلہ کیا, ان کے دور کے اندر نکل کے ہم نے خان صاحب کا پیغام گھر گھر پہنچایا. یہ آج ہمیں ان سے بڑی مافیا بن کے یعنی کہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جی آپ ادھر آنا نہیں اور آؤ گے تو یہ. ہم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھیں, جو کرنا ہے آپ نے وہ آپ کریں, آپ کا کام ہے, ہمارا جو کام ہے انشاءاللہ ہم وہاں پہنچ کے آپ کو دکھائیں گے لوگوں کے درمیان, اور دوبارہ وہاں سے آپ کے سامنے نکلیں گے بھی. اور آپ کو جو گھبراہٹ ہے نا وہ گھبراہٹ مجھے اندازہ ہو رہا ہے. اور جیسے 2-3 دن پہلے مجھے اطلاع ملی ہے کہ ڈاکٹر عمران علی شاہ جو یہاں کے ایم پی ہیں, جو ڈسٹرکٹ سینٹرل کے صدر ہیں, انہوں نے ڈسٹرکٹ سینٹرل کی اب تک میٹنگ نہیں ہوئی تھی مگر انہوں نے ہمارے اس چکر میں میٹنگ نہیں بلا دی. تو یہ ساری چیزیں کیا نظر آتی ہیں, NA 249 کا رزلٹ کیا بتا رہا ہے, PS 88 کا حالات کیا بتا رہے ہیں, آپ کے کسی تھانے کے اندر کسی MNA MP کی عزت نہیں ہے وہ کیا ہمیں نظر آ رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو جو توڑ پھوڑ کے قومیت کو اوپر لے جا کے جی پختون ہے تو وہ اس علاقے میں نہیں جا رہا, ابوذر والا جو ہے نا وہ ادھر نہیں آ رہا. آج الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف جس نظریے پہ خان صاحب کے ساتھ ہم نے آ کے جوائن کی تھی لوگوں کی خدمت کے لیے, لوگوں کو ایک گلدستے کی طرح بنا کے ہر قومیت کا, آج دیکھیں نا میرے ساتھ یہاں تمام قومیت کے لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ. تو یہ وہ تحریک انصاف کی بنیادی جو روٹ تھی جس کے اوپر خان صاحب نے ہمیں بلایا تھا, وہ آج الحمدللہ ہم ہمارے تمام جتنے نظریاتی ورکر ہیں آج پھر اسی طرح ہم اپنے ایک پیش کے اوپر آ گئے. یہ ان تمام لوگوں کی شکست ہے جن سے یہ تمام لوگ خائف ہیں اور جنہوں نے تحریک انصاف کو تباہ کیا. یہ آج ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور تنظیم کو MPA کے حوالے کیا ہوا, اس MPA کے حوالے جس نے اپنے علاقے کے اندر کچھ نہیں کیا, اس کو آپ نے پورے کراچی کا صدر بنا دیا. تو اختلاف ہمارا کیا ہے, اختلاف یہ ہے کہ اگر چوکیدار اور چور ایک ہی ہو جائے تو وہ رات میں چوری کرے دن میں چوکیداری کرے, اس کو پوچھے گا کون؟ یعنی کہ اگر وہی چوکیدار ہے رات میں اور دن میں وہ چوریاں کرتا ہے, رات میں وہ چوکیدار بن جاتا ہے, تو وہ اپنے آپ سے تو نہیں پوچھے گا. تو آپ نے ہم پہ صدر جو کراچی کا مسلط کیا وہ اسی طرح مسلط کیا ہے کہ وہ MPA جو ہے جس کی کارکردگی کا کراچی کے صدر نے اس کو بلا کے پوچھنا تھا کہ آؤ ذرا بتاؤ تم نے کیا کیا, وہ آپ نے اسی کو بنا دیا. اپنی کارکردگی وہ نہیں بتائے گا تو وہ دوسروں کی کارکردگی کیسے پوچھے گا؟ تو اس کا جو سارا اثر ہے وہ سارا اثر جو ہے آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. ڈسٹرکٹ سینٹرل ہو, پچھلے ہفتے ہم ڈسٹرکٹ اورنگی ہو کے ہیں, وہاں کا حال ہم نے دیکھا. باقی جتنے ڈسٹرکٹ ہیں ہر جگہ جو ہے وہ طوفان بدتمیزی گروپس کے اوپر تنظیم بنی ہوئی ہے, طوفان بدتمیزی لگا ہوا ہے. کوئی ٹیم اشرف قریشی کے نام سے چل رہا ہے, کوئی ٹیم عنایت اللہ خانی کے نام سے چل رہا ہے, کوئی ٹیم زارا خان ہے, وہ فلانا. مطلب کیوں, جب عمران خان ہمارا لیڈر ہے تو ہم کیوں کسی دوسرے تیسرے کے پیچھے جائیں؟ تو اصل یہ لوگ تمام لوگ جو ہے نا وہ ذمہ دار ہیں جو اس کو اس تباہی تک لے کے آ گئے. اچھا, جیسا بھی ہمارے محمد علی بھائی بتا رہے تھے کہ حلیم کی کوئی دعوت تھی, تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ حلیم بریانی اور بنکوا والے لوگ ہیں. 24 سال سے یہ اس تنظیم کے اوپر کراچی کے اوپر مسلط رہے. انہوں نے آپ کو کہا جی سب اچھا ہے, ان کو کہا سب اچھا ہے, اور آج وہ اچھا سارا کھل کر جو ہے نا وہ آپ تمام لوگوں کے سامنے آ چکا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہونا ہمارے ساتھ کیا ہے. یعنی کہ اس قابل انہوں نے کر دیا ہے کہ آپ آئندہ کسی, میں چیلنج کر رہا ہوں کراچی کے 14 MNA جو تھے اب 13 رہ گئے, ایک ہار گئے ہم لوگ, 13 MNA اور 23 MPA کو میں چیلنج کر رہا ہوں آج اپنی نشستوں سے استعفیٰ دیں اور الیکشن میں دوبارہ چلے جائیں. اگر جیت جائیں تو میں اپنا نام بدل لوں گا, اور ان میں اگر اتنی ہمت ہے تو یہ اپنی جگہ چھوڑیں, یہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. کیونکہ NA 249 کے رزلٹ نے ان کو بتا دیا کہ کام کرو گے تو ووٹ ملے گا, پہلے نمبر پہ آؤ گے, کام نہیں کرو گے تو میں ہم 5 میں 6 نمبر پہ بھی پہنچا سکتے ہیں. یہ کی عوام نے آپ کو ووٹ کے ذریعے بتا دیا. کیوں کہ وفاقی وزیر فیصل واٹر, پانی کا جو وفاقی وزیر تھا, اس نے اس حلقے میں آج تک 3 سال ہو گئے پانی نہیں پہنچا ہے. اس سے زیادہ بے شرمی کی بات ہم تحریک انصاف کے ورکروں کے لیے اور کوئی نہیں کہ جس نظریات پہ صوبہ سندھ کو بدلنے کے لیے, اس کے دل کراچی کو بدلنے کے لیے ہم لوگ تمام لوگ میدان میں آئے. ہم نے خان صاحب کو مضبوط کیا, اس کو وزیر اعظم بنایا. تو کیا اب یہ جو لوگوں کے علاقوں میں پانی پہنچانا, ان کے سیوریج کے مسائل حل کرنا, یہ تو خان صاحب کا کام نہیں تھا نا. یہ کام تھا اس تنظیم کا, ان MNA MPS کا, جنہوں نے یہاں آ کے بہتری لانی تھی.
مگر مجھ سمیت تحریک انصاف کا جتنے بھی نظریاتی ورکر ہیں وہ اس بات پہ آج اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو حالات پہلے تھے آج حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ این اے 249 کا جو رزلٹ تھا اس نے آپ کو آپ کی شکل دکھا دی آئینے کے اندر کا. آپ یہاں ہمارے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے جو سینئر عہدیدار ہیں نسیم ساگری صاحب نے آپ کو بتایا کہ ایک یو سی کے اندر 200 لوگ. میں آپ سے کہوں ان کے پاس 20 لوگ بھی نہیں ہے یو سی کے اندر جو ان کے ساتھ کھڑے ہو سکے. اور اس کے کئی مظاہرے جو ہیں وہ آپ آدھی رات کو یا کوئی مسئلہ ہو تو ان کو فون کریں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے پیچھے لوگ ہی نہیں. جو تنظیم اقتدار میں آتی ہے نا وہ اقتدار میں آنے کے بعد مضبوط ہوتی ہے. مگر آپ دیکھیں 2018 میں جب تحریک انصاف آئی ہے وہاں سے تحریک انصاف مضبوط نہیں ہوئی. پہلے مضبوط تھی. کیوں مضبوط تھی؟ کہ ہم ورکر تمام ساتھ تھے. مگر 2018 کا جب ہم نے اقتدار لیا خان صاحب وزیر اعظم بنے وہاں سے ہم بجائے مضبوط ہونے کے ہم نیچے جا رہے ہیں. آج اس حال پہ پہنچ گئے. اور تنظیم بنتی کیسے؟ تنظیم بنتی ہے لوگوں کے اندر جانے میں, لوگوں کے ساتھ چلنے میں, لوگوں کے درمیان پہنچنے میں, ان کے دکھ سکھ میں جا کے ان میں شامل ہونا, ان کے برے وقتوں میں جا کے آپ نے کھڑا ہونا, ان کے اچھے وقتوں میں آپ نے جا کے ان کے ساتھ کھڑا ہونا. پھر آپ نے ان کے بنیادی مسائل حل کرنے ہیں. پانی کا مسئلہ حل کرنا, سیوریج کا, بجلی کا, سڑکوں کا, تعلیم کا, صحت کا, اگر انصاف کا کوئی مسئلہ ہے وہاں. یہ بنیادی مسئلے تھے جو آپ نے حل کرنے تھے. آپ کو میں بتاؤں یہ اتنے نااہل ہیں کہ وفاقی حکومت کی طرف سے احساس پروگرام جو ہے وہ ہر یو سی کے اندر تقریباً نہیں تو 200 یا 300 کے قریب لوگ جو ہے نا ان کو 12-12 ہزار روپے ہر یو سی کے لوگوں کو دیے گئے. وہ آپ کو ملے نہیں ملے وہ الگ بات ہے, من پسندوں کو ملے ان کو. مگر 200 سے 250 افراد جو ہیں وہ ہر یو سی کے اندر ایسے ہیں جن کو 12-12 ہزار روپے احساس پروگرام کے ذریعے ملے وفاق کی طرف سے. تو یہ کتنا اچھا موقع تھا ہمارے ان لوگوں کا تمام کا کہ یہ ان لوگوں کو اپنا ورکر بھی بناتے. اور آپ لوگ جو تمام لوگ جو میسج کے اوپر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ پیسے ملیں گے کیسے, رجسٹریشن کیسے ہوگی, کام, یہ تک بتانے کے لیے آپ کا کوئی نمائندہ یہاں موجود نہیں ہے. اس وقت تنظیم کا یہ صورتحال ہے کہ یہ آپ کا جو ایک پروگرام ہے جو وفاق کی طرف سے جو خان صاحب وہاں سے محنت کر رہے ہیں, چلا رہے ہیں اپنے غریب لوگوں کے ہاتھ بٹانے کے لیے, تو آپ کے لوگوں کی تنظیم اتنی بھی موجود نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو بتا سکے کہ جی آپ فلاں سینٹر چلے جائیں, آپ چلیں ہم آپ کی مدد کرتے ہیں, ہم آپ کے لیے. یہ تک ان کے پاس تنظیم نہیں ہے اور یہ انہوں نے موقع بھی گنوا دیا. سربراہ بیت المال سندھ وہ ہماری پارٹی سے عنید لاکھانی. مگر کہاں صاحب یہ تو الیکشن ہو کوئی بھی, چاہے وہ چیئرمین کا ہو تو یہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, بائی الیکشن ہو تو یہ سارے کھڑے ہو جائیں گے, سینیٹر ہو تو یہ کھڑے ہو جائیں گے. تو مقصد ان کا تھا پہنچنا پہلے بھی, جو پہنچ چکے اور جو اب نہیں پہنچے نا ان کا مقصد بھی کہ ہم ایوان پہنچ کے جو پیچھے ہمارے لوگ لگے ہوئے سارے جو پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں, ورکر ریلیوں میں استعمال ہوگا, ورکر جو ہے وہ جلسے کرنے اس میں استعمال ہوگا, میٹنگیں ہوں گی, مخالف پارٹیوں سے آپ کے جھگڑے ہوں گے, کہیں گولیاں کھانی ہے, اسپتال پہنچانا ہے, ورکر کو وہاں نظر آتا ہے, باقی ورکر ان کو کہیں نظر نہیں آتا. تو یہ تمام حالات ہیں. عنید لاکھانی کا میں یہ کہہ رہا تھا کہ سربراہ بیت المال سندھ کے, بیت المال وہ ادارہ ہوتا ہے جو مستحق افراد کی مدد کرتا ہے. آپ میں سے یقیناً آج تک ان میں سے کوئی بھی یہاں آ کے پوچھ کے بھی نہیں گیا ہوگا کہ بھائی کوئی کسی کی مدد کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ. تو یہ بہترین مواقع تھے ہمارے پاس کہ ہم احساس پروگرام کے ذریعے لوگوں کے گھروں تک پہنچ جاتے. 200, 250, 300 افراد جیسے ساگری صاحب کہہ رہے ہیں یہ ہمیں بآسانی مل جاتے کیونکہ ہم کسی کی مدد کرتے ہیں, ان کو پیسہ پہنچتا ہے, وہ خوش ہوتے ہیں آپ سے, وہ دوبارہ آپ کے پاس آتے. اور دوسرا ہمارے پاس یہ بیت المال کا جو آپشن تھا, تو ہم نے یہ تمام کام جو ہے وہ صرف لیے اس لیے کہ اچھی پوزیشن بن جائے, اچھی پرکس اینڈ پریویلیجز مل جائے, گاڑیاں, گارڈ, بنگلے. تو یہ تمام اس کام کے لیے آئے اور یہ تمام اس کام کے پیچھے ابھی تک لگے ہوئے ہیں. اب میں آج جو میسج یہاں لے کے آیا ہوں یہ تو تمام صورتحال تھی. آج میسج میں یہ لے کے آیا ہوں کہ اب رہ گئے بقیہ 2 سال. 2023 کے الیکشن ہوں گے جنرل, اور ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن بھی ہو جائے. جو معاملات چل رہے ہیں شاید ہو سکتا ہے کہ ہو جائے. تو آج آپ کو بتانے کا یا آپ کے پاس میسج لانے کا مقصد یہ تھا تمام لوگوں کو کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر جو ہے اس وقت آپ کے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اتنا بڑا جو مطلب ایک کراچی کے لیول پہ جو مسئلہ چل رہا ہے وہی مسئلہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں پورے کراچی کے کسی ڈسٹرکٹ کا بھی صدر جو ہے نا وہ ایم پی نہیں ہے. وہ واحد آپ کا ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے جہاں کا صدر بھی ایم پی ہے, یعنی کہ کراچی کا صدر ایم پی ہے, ڈسٹرکٹ سینٹرل کا صدر بھی ایم پی ہے. یہ واحد ڈسٹرکٹ ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل. تو آپ تمام لوگ اب جاگیں,
جو تحریک انصاف کے ساتھ ورکر ہیں, جو تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان کے جاگنے کا وقت ہے. آپ تمام لوگوں نے اپنے اپنے حق اور سچ کی آواز کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا, ورنہ 3 سال کا نتیجہ ہم نے ابھی دیکھا حالیہ بلدیہ ٹاؤن الیکشن میں. بقیہ 2 سال بھی گزر جائیں گے, مگر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہوگا یہ کہ انہوں نے تو ہار کے اپنے گھروں میں بیٹھ جانا ہے, کیونکہ یہ ابھی بھی موجود نہیں عوام میں, یہ بعد میں بھی نہیں نظر آئیں گے. مسئلہ ہوتا ہے ہمارے جیسے, آپ جیسے تمام لوگوں ورکروں کے لیے جو اپنے اپنے لوگوں کے درمیان موجود ہیں. لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں, لوگ ان کا گریبان پکڑتے ہیں. تو یا تو ہم تحریک انصاف کو چھوڑ دیں, بیٹھ جائیں ایک طرف, سیاست چھوڑ دیں یا کسی اور پارٹی میں, مگر اگر تحریک انصاف کا حصہ رہنا ہے تو اب ہم ان تمام لوگوں کے خلاف, ہم تمام لوگوں کو مل کے جدوجہد کرنی پڑے گی, کھڑا ہونا پڑے گا. میں انشاءاللہ ڈسٹرکٹ وائز نکلا ہوں, پچھلے ہفتے گورنگی, اس ہفتے ڈسٹرکٹ سینٹرل, اگلے ہفتے انشاءاللہ کہیں اور. مگر آپ تمام لوگوں کو ہمارے اس وقت کا, اس کال کا انتظار کرنا ہے. میں نے کسی کو استعمال نہیں کرنا, کسی کہیں ریلیاں اور جلوسوں میں نہیں بلانا, مگر جب سال پورا ہوگا تو میں اپنے لیے اپنی خاطر کے 365 دن اگر میں ادھر بیٹھوں گا اور میں ایک دن سال کے آپ کو صرف وہاں بلاؤں گا, تو آپ نے صرف اس دن میرے ساتھ آگے کھڑے ہونا ہے, تاکہ ہم تمام, اور انشاءاللہ جب تک میں یہ تمام ڈسٹرکٹوں کو میٹنگیں بھی کر لوں گا, جیسے میڈم نے کہا اور ایک اور بھائی نے بھی, کہ ہم انصاف ہاؤس, انشاءاللہ انصاف ہاؤس بھی جائیں گے. مگر کیا ہے, پہلے تمام لوگوں کو ایک پیج پہ لے, پھر انشاءاللہ آخری جو فائنل کال ہوگی ہماری وہ انصاف ہاؤس کی, تو وہاں جب جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ جی وہ ایک ڈسٹرکٹ نہیں, پورے کراچی کا ورکر وہاں موجود ہے. تو انشاءاللہ آپ تمام لوگ اس وقت تک کے لیے جو ہے وہ یہاں اس علاقے کے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اختر زیب, نسیم ساگری بھائی ہیں, ہمارے جتنے اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ذمہ دار ہیں, خواتین کے حوالے سے میڈم عمیرہ ہیں, میڈم شبان ہے, عبد الرزاق بھائی ہیں جو اس وقت ہمارے بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں. حالانکہ یہ پروگرام جو ہے یہ ہم نے ان کے اوپر ڈالا تھا کہ آپ وہاں رکھیں, مگر ان کو ہم نے پھر راضی کیا کہ پہلا پروگرام ہم یہاں کریں اور اگلا پروگرام انشاءاللہ اس سے بڑا جو ہے نا ہم آپ کے علاقے میں آگے کریں گے. تو یہ تمام لوگ ہمارے ذمہ دار ہیں, ہم تمام لوگ گلدستہ ہیں, ہم تمام لوگ مسلمان ہیں, اس لیے ہم تمام آپس میں بھائی بہن ہیں, آپس میں مل کے کام کرنا ہے. کوئی تفرقہ پٹھان بلوچ مہاجر کا ہمارے میں نہیں ہے, نہ پہلے تھا نہ اب ہے, اور انشاءاللہ ہم آئندہ بھی نہیں رکھیں گے. یہی ہماری جیت بھی ہوگی. تو آج جن لوگوں نے یہاں آنے سے مجھے روکا تھا یا روکنے کی کوشش کی تھی, ان کو میں یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ اپنی صفیں درست کر لو, ورنہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ورکر تمہیں خود نکال کے جو ہے نا وہ باہر کر دیں. بہت بہت شکریہ. میں پاکستان تحریک انصاف کا ڈسٹرکٹ سینٹرل کا سینئر ورکر ہوں اور نظریاتی ورکر. ان ورکروں میں سے جو میں اسلام آباد کے, جو خان صاحب نے جو کال کیا تھا اسلام آباد کے دھرنے کے لیے, تو ہم ایک کال کے اوپر جو ہے نا ہم لوگ اسلام آباد میں موجود ہو گیا. اب ہمارا جو کراچی ڈسٹرکٹ سینٹرل کا جو ہمارے اوپر جو لوگ مسلط ہوئے, جو ایم پی اے اور ایم این ایز, اور پھر جو ان لوگوں نے جو اپنے چیف کوآرڈینیٹر ان لوگوں نے رکھا ہے, تو وہ باہر کے پارٹیوں سے آئے ہوئے ہیں, متحدہ کے پارٹیوں سے آئے ہوئے ہیں, اور ایم پی اے اور ایم این اے نے ہمارے اوپر وہ لوگ مسلط کیے جو لینڈ مافیا اور قبضہ مافیا اور کوئی منشیات پر ہو سے کوئی کیا ہے کوئی کیا ہے, تو ہمارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کیے جو سراسر غلط ہے, اور تحریک انصاف میں ایسے لوگ ہونے ہی نہیں چاہیے تھا. تو خاص طور ایم پی اور ایم این اے کے مہربانی سے ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط ہو گئے کہ نظریاتی ورکر سارے پیچھے بیٹھ گئے, اور نظریاتی ورکروں کو بالکل ایسے نظر انداز کیا کہ ان لوگوں نے جو ہے نا پارٹی کا نام اگر کوئی لے دے تو ان کے اوپر جو ہے نا بہت برا لگتا ہے, کیونکہ وہ نظریاتی ورکر تھا, وہ اپنا مال جان ٹائم سب کچھ جو ہے نا لگاتا تھا. اب ایک بندہ اپنا پیسہ لگاتا ہے, اپنا وقت جو ہے نا لگاتا ہے, اور اس کے باوجود بھی اگر وہ نظریاتی ورکر کو وہ عزت نہ ملے تو وہ کیا کرے گا, گھروں میں بیٹھے گا, وہ تو جو ہے نا کچھ بھی نہیں کر سکے گا, گھروں میں بیٹھے گا, کیونکہ ہمارے اوپر غلط لوگوں کو مسلط کیے ہوئے ہیں. آئین میں جو آئے ہوئے ہیں کہ ایم پی اے اور ایم این اے وہ کوئی عہدے نہیں لے سکتا ہے. کون سا آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ایم پی اے نے عہدے لے گا اور وہ ایم پی اے بھی بنے گا؟ لہٰذا یا تو ایم پی اے بنو یا تو جو ہے نا پارٹی کا جو ہے نا عہدیدار بنو. آپ لوگ عہدیدار بھی بنتے ہو اور ایم پی اے اور ایم این اے بھی بنتے ہو, تو لہٰذا میرا خان صاحب سے گزارش ہے کہ لہٰذا ایم پی اے اور ایم این اے سے یہ پارٹی نکالا جائے, کیونکہ
MP اور MNS کا کوئی مداخلت پارٹی کا تنظیم میں نہیں بنتا ہے. وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کے سروے کریں کہ بھائی کون سا گٹر کا پائپ ڈالنا ہے, کون سا روڈ کا مرمت کرنا ہے. مطلب جو عوام کو مسائل ہے آپ اس کے اوپر فوکس کرو. آپ لوگوں نے تنظیم کے اوپر جو ہے قبضہ ڈالا ہوا ہے, اب تنظیم کے اوپر آپ لوگوں نے قبضہ ڈالا ہوا ہے تو ورکر تو لازمی ہے, نظریاتی ورکر تو پوچھے گا, کیونکہ نظریاتی ورکر نے اپنے عوام کے ساتھ وعدے کیے ہوئے ہیں کہ یہ گلیاں بنے گا, روڈ بنے گا, اسکول بنے گا, اسپتال بنے گا. تو لہذا جب وہ نظریاتی ورکر کا یہ جو آواز تھا وہ تو ان لوگوں نے جو ہے نا ان لوگوں نے دبائے ہوئے ہیں. پارٹی میں تحریک انصاف میں وہ بندہ آج کل آئے ہوئے جو لینڈ مافیا, قبضہ مافیا, میرے پاس ایسے بھی کچھ ثبوت موجود ہے کہ جو ضلع ویسٹ کا MPA ڈاکٹر سعید صاحب ہمارا کراچی کا جنرل سیکرٹری بھی ہے, اس کے علاقے کے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ بھائی ڈاکٹر سعید صاحب کا منہ کا الفاظ یہ کہ یہ میرا پہلی بار اور آخری بار ہے, آئندہ تحریک انصاف کو حکومت نہیں آئے گا تو آ جاؤ بھائی اپنے آپ کو بالکل صحیح طریقے سے جو ہے سرمایدار کرو, پیدا گیری کرو. پانی کا لائن ہے اس میں باقاعدہ طور پہ ان کے پاس حصہ آتا ہے. جو پانی کا واٹر بورڈ کا جو چور ہے اس میں واٹر بورڈ میں ملوث ہے, اس میں اور جو بنارس کے ایریا کا جو پانی کا چور ہے وہ سارے موجود تھے. جب ڈاکٹر سعید صاحب MPA بنا تو اس نے ایک میٹنگ بلایا کہ بھائی میں تو MPA بن گیا ہوں, اب میرا پیچھے جو ہے نا لوگ فون کرتے ہیں ادارے والے کہ بھائی تمہارا علاقے میں جو ہے نا چوری کا پانی کے جو ہے نا مطلب بک رہے. تو ڈاکٹر سعید صاحب نے تمام جو پانی کا چور تھا ان کو اکٹھا کیا کہ بھائی میرے سے تو جو ہے نا پوچھا جائے گا. تو ان لوگوں نے کیا پیغام دیا کہ بھائی آپ کو بھی حصہ ملے گا, آپ ٹینشن مت لو, آپ کو بھی اپنا حصہ ملے گا. یہ میں بالکل ثبوت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر سعید صاحب پانی کا جو چوری ہو رہا ہے اس میں باقاعدہ طور پہ ڈاکٹر سعید صاحب کو حصہ بھی مل رہا ہے. اور جو سائڈ کے ایریا پہ جتنے بھی فیکٹری وغیرہ ہیں تو اس نے اپنا ایک ٹیم بنائے ہوئے اور اس ٹیم کے ذریعے سے یہ لوگ کمپنیوں سے بتے لیتے ہیں. تو لہٰذا تحریک انصاف میں اگر بتے والا کوئی ہے تو میں بھی بتا لوں گا, اگر کوئی منشیات والا تحریک انصاف میں ہے تو میں بھی منشیات شروع کروں گا, اگر تحریک انصاف میں ڈکیت ہے تو میں بھی ڈکیتیاں شروع کروں گا. مگر تحریک انصاف میں غلط لوگ نہیں ہونا چاہیے, یہ تحریک انصاف ہے. تو اگر PTI میں ایسا لوگ ایسا کر رہے تو متحدہ میں اور ہمارے میں کیا فرق رہے گا؟ متحدہ والے بھی یہی قبضہ کر رہا تھا, یہی لینڈ مافیا قبضہ مافیا کر رہا تھا, آج کل PTI بھی کر رہے ہیں. تو لہٰذا اگر PTI میں ایسا لوگ آپ لوگ لے رہے ہو اور ان کا چھان بین نہیں کر رہے ہو تو آپ لہٰذا یہ غلط کر رہے ہو. میں خاص طور خان صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا جو آپ نے تمام پاکستان کا جو آپ نے تنظیم کا جو وہ بنائے چیف کوارڈینیٹر سیف اللہ نیازی صاحب کو, تو لہذا سیف اللہ نیازی صاحب جب تک اس تنظیم کے ڈھانچے میں ہوگا تو تحریک انصاف کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا. تو لہذا خان صاحب سے میرا گزارش ہے کہ MPA اور MNS سے یہ وہ کرے کہ بھائی تنظیم کا عہدہ اس سے لیں, اور MPA اور MNS کا کوئی کام نہیں بنتے کہ وہ تنظیم کے اوپر مداخلت کرے. یہ نظریاتی ورکر کا آواز ہے. باقی میں یوسف دالیال صاحب سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں UC20 میں اس نے جو ہے نا تشریف لائے, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کا تمام ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. خاص طور میں میڈیا کے جو ہمارے دوست ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور جو ہمارے باہر کے آنے والے جو میں نہیں جانتا ہوں ان کو بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. مہربانی. ٹیم کو میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید کہتا ہوں. میں اس علاقے میں پہلا دفعہ آیا ہوں, پہلے کبھی نہیں آیا. عبادت شاہ بھائی نے دعوت دیا تھا اور اس جو فلسطین ریلی میں دانیال صاحب سے ملاقات بھی ہو گیا, تو سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم ناچیز کو بھی دعوت مل گیا. میں اپنا تعارف پہلا کرا رہا ہوں. میرا نام برہان خان ہے اور UC31 ڈسٹرکٹ کے سابقہ پریزیڈنٹ ہوں.
اس وقت ہمارا یو سی جو ہے نا دوبارہ نہیں بنا ہوا ہے، لیکن تنظیم جو ہمارے اس وقت کراچی کا پی ٹی آئی کا جو تنظیم ہے نا، جس کا سربراہ خرم شیر زمان ہے اور اس کا جنرل سیکرٹری سعید آفریدی ہے نا، تو ان لوگوں نے ایسا تنظیم بنایا ہوا ہے کہ جتنا بھی سینئر ورکر ہے جس نے اس پارٹی کے لیے دن رات ایک کر دیا نا، اس پارٹی کے لیے محنت کیا، گلی گلی کوچوں میں عوام سے ووٹ مانگا، ان لوگوں کو سب کو نظر انداز کر دیا نا، اور ہمارے اوپر ایسا لوگوں کو مسلط کر دیا نا کہ ان کا پارٹی سے وفاداری کا کوئی قسم کا واسطہ نہیں ہے، اور وہ علاقے میں ایسا کاموں میں ملوث ہے نا کہ وہاں سے علاقے کا لوگ جو ہے نا، جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے، سپورٹر ہے، وہ اس وقت بدزن ہے نا، کوئی پانی چوری میں ملوث ہے، کوئی بجلی کنڈی میں ملوث ہے، کوئی چریا کا کاروبار کرتے ہے، کوئی منشیات فروشی کا کاروبار میں ملوث ہے نا۔ جو ایم این اے ایم پی نے موجودہ جو تنظیم بنایا ہوا ہے، تو ہمارا خان صاحب سے یہ مطالبہ ہے، اور دانیال صاحب کی قیادت میں ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں نا کہ خان صاحب اس بات کا نوٹس لے لے اور یہ جو موجودہ تنظیم ہے اس کو فوراً سسپینڈ کرے اور اس کو ختم کر دے، اس لیے کہ اس سے پی ٹی آئی کا اچھا میسج نہیں جا رہا ہے نا، بلکہ پی ٹی آئی کا الٹا بدنامی ہو رہا ہے نا، اور پی ٹی آئی کے لیے ایک مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ تو آنے والا بلدیاتی الیکشن میں ابھی اگر آپ نظر ڈالیں تو 11 سیٹیں جو ضمنی انتخابات ہوئے، 11 کا 11 سیٹیں پی ٹی آئی نے نہیں جیتا۔ وجہ یہ ہے کہ تنظیم میں ایسا لوگ مسلط ہے کہ ان کا پارٹی سے کوئی وفاداری نہیں ہے نا، بلکہ وہ اپنے پیسے اور اپنے مال بنانے کے چکر میں ہیں۔ تو لہٰذا ہم اپنی پارٹی قیادت سے، خاص کر چیئرمین سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں نا کہ کراچی کا جو تنظیم ہے نا، یہ ورکروں کے مشاورت سے بنا ہے، اور یہ جو موجودہ تنظیم ہے نا، یہ ورکروں کے اوپر ایک ناجائز طریقے سے مسلط ہے نا، جو ورکروں کا جو تحفظات ہے نا، یہ تنظیم دور نہیں کرا سکتے، بلکہ غلط کام میں ملوث ہے نا۔ تو لہٰذا میں یہی مطالبہ ہے، دانیال صاحب کی قیادت میں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوراً خان صاحب اس تنظیم کا نوٹس لے، اس کو ڈسمس کرے اور سرنو سے دوبارہ اس تنظیم کو پہل کرے۔ والسلام۔ السلام علیکم جناب، یہ پاکستان تحریک انصاف حضور میں نہیں آئی تھی، تو خان صاحب نے پارٹی بنانے کے لیے پروگرام بنایا۔ یہاں پہ لوگوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے، یعنی بڑے جو ہے نا وہ بڑے ہوتے جا رہے تھے، اور جو غریب تھے وہ غریب ہی ہوتے جا رہے تھے۔ خان صاحب نے ارادہ کیا کہ میں ایک پارٹی بناؤں اور ان لوگوں کو ان کا حقوق، جب وہ پارٹی بنی تو پاکستان تحریک انصاف نے، پاکستان تحریک انصاف کا مطلب ہے کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم تحریک چلائیں گے انصاف کے لیے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ شروع سے ہی خان صاحب کے ساتھ اور چلتے آ رہے ہیں۔ لیکن دیکھا کہ ابھی جب پارٹی عروج پہ پہنچی تو خان صاحب اور خان صاحب کے مشیر جو ان کے ساتھ تھے، ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا ہم لوگوں پہ کہ نہ تو ہمیں اپنا حقوق ملا، نہ کسی غریب کو اپنے کا حقوق ملا۔ خان صاحب کہتے تھے کہ میں غریب کو اٹھاؤں گا اور امیر سے ٹیکس لوں گا، لیکن آج تک کوئی معلوم نہیں پڑا کہ کتنے ٹیکس کن سے لیا اور کس غریب پہ خرچ کیا، اور جن کو ملا ہے وہ بھی صرف اور صرف ان لوگوں کو جن کا اپنا مفاد ہے، اپنے مفاد والوں کو ملتے رہے، لیکن بغیر کسی غریب کو کچھ نہیں ملا۔ لیکن عمران خان صاحب سے اور ڈاکٹر عارف بھابی سے کروں گا کہ ان لوگوں کو ان سے پوچھیں اور ان کو بتائیں کہ بھائی آگے غریب کو ان کا حقوق کیوں نہیں مل رہا۔ اگر ان کو ان کا حقوق نہیں مل رہا تو تحریک انصاف کا فائدہ ہی کیا؟ یہ انصاف کا کیا مطلب؟ یہ تو بے انصافی ہوگی، اور ہم بے انصافی کے خلاف اس کو دادا صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک کہ غریب عوام کو اور کارکنوں کو اور ورکروں کو ان کا حقوق نہ مل جائے۔ اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ خان صاحب اور ڈاکٹر عارف بھابی ان پہ غور کریں گے، اور انشاءاللہ آگے اس وقت دادا صاحب سے بھی بات کریں گے اور انشاءاللہ ان کا اظہار کریں گے۔ السلام علیکم۔ چیئرمین نظریاتی کونسل اور دیگر اراکین تحریک انصاف نظریاتی افراد، السلام علیکم۔
تاکہ بات یہ ہے کہ 30-32 سال سے پاکستان کی سیاست کا مزاج تبدیل ہے. یہاں پر کراچی سندھ کے اندر شہروں کے اندر ایم پی ایم کا راج تھا. ان کی گنڈت بدماشیاں پوج پتی گندا بٹا اور یہی حال پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا اور یہی حال پاکستان مسلم لیگ کا تھا, جس کی وجہ سے تمام لوگ تبدیلی چاہ رہے تھے, تبدیلی عمل میں آئے. ان سے جان چھوٹے, متحدہ سے جان چھوٹے, پیپلز پارٹی سے جان چھوٹے, نور لیگ سے جان چھوٹے. لوگوں کو کوئی مل نہیں رہا تھا, آسرا کے آپشن نہیں مل رہا تھا. خان صاحب آ گئے, خان صاحب کی جدوجہد, خان صاحب کی بلبلہ انگیز تقریریں, خان صاحب کے نعرے, خان صاحب کے وعدے بھائی جو خان صاحب نے لوگوں سے کی, وہ لوگوں کو پسند آئے. اور لوگوں نے جو نا تو خان صاحب یہاں پر خودرو طور کے اوپر خان صاحب لوگ پیدا ہوئے. یہاں پر کوئی تنظیم نہ پہلے بنی تھی, نہ تنظیم آج تک موجود ہے. خان صاحب کی ضرورت کے مطابق خان صاحب نے کراچی سے اپنے چنیدہ لوگوں کو لے لیا تھا. خان صاحب کی اس وقت کی ضرورت تھی, تو اس لیے خان صاحب نے کہا اب کراچی سے دیکھیں ایک ہی حلقے سے سارے کے سارے ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی ہیں. ڈیفینس کے حلقے سے آپ دیکھ لیں, کلفٹن کے حلقے سے آپ دیکھ لیں, سارے ممبران قومی اسمبلی وہیں سے. چلو ٹھیک ہے, یہ لیا خان صاحب نے. خان صاحب کے نام کے اوپر تمام لوگوں نے ان کو ووٹ بھی لے لیا, سب کچھ کیا, کامیاب بھی ہو گئے. لیکن آج کوئی ان کو جانتا نہیں ہے, علاقوں میں پہچانتے نہیں ہے, نہ تنظیم کو جانتے ہیں نہ جانتے ہیں. اس لیے کہ وہ لوگ خود منظور نظر تھے, انہوں نے اپنے منظور نظر لوگوں کو تنظیم کے اندر داخل کر لیا. اب ہر یوسی کے اندر زیادہ سے زیادہ ان کے 5 یا 10 افراد پر انہوں نے یوسی تشکیل دی. جتنے بھی یوسی تشکیل دیے ان کے اندر 5 سے 10 آدمی سے زیادہ ہے نہیں, جبکہ ہر یوسی میں کم از کم 200 افراد جو ہے نا ہونا چاہیے ہر یوسی کے اندر. اگر یوسی کے اندر 200 افراد نہیں ہوتے تو آپ بلدیہ کا الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے, قومی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن آپ کیا لڑ سکتے. آپ کو بندوں کی جو ہے نا ضرورت ہے. لیکن پھر بھی بات کنسرن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ بلدیہ کا ضمنی الیکشن ہوا. سب سے پہلے بلدیہ کے ضمنی الیکشن کے اندر بھی کیا ہوا کہ جتنی بھی ایم کیو ایم کی سیٹیں تھی, ایم کیو نے اپنی سیٹیں جو ہے واپس لے لی, اور آپ کا کوئی بھی بلدیہ کا کوئی بھی ممبر کونسلر بھی جو ہے نا منتخب نہیں. یہی حال یہ رہا کہ صوبائی اسمبلی کا, قومی اسمبلی کا آپ سیٹیں مسلسل جو ہے سیٹیں آپ. اس کی وجہ کیا ہے کہ عوام کے اندر جو نا آپ کی جڑیں ہی نہیں, عوام سے آپ کا تعلق ہی نہیں ہے. یوسی آپ کی فعال نہیں ہے, یوسی کے اندر کام کاج ہو نہیں رہا. خان صاحب کے جو پروگرام ہے, خان صاحب کے جو منصوبے ہیں, ان کا پرچار ہی نہیں ہو رہا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, لوگوں کو نہیں پتا کہ صاحب زکوٰۃ کمیٹی کے انچارج کون ہے, زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین کون ہے, ایسا پروگرام کہاں سے ہو رہا ہے. کسی کو بھی جو یوسی کے لوگ ہیں ان کو بھی نہیں پتا. ان لوگوں نے ایسی وہ بنا دی ہے کہ ان لوگوں کو بھی نہیں پتا, وہ بھی بیکار بیٹھے ہوئے. اس سبب وہ تو ہے برائے نام ہے, تنظیم نام تو ہے, نہ تنظیم پہلے تھی نہ تنظیم آج ہے, جس کی وجہ سے نظریاتی کارکن جو ہے وہ بدل ہو کے گھروں پہ بیٹھ گئے. یہ تو بہت کم تعداد میں کارکن تو بہت زیادہ تعداد میں موجود ہے, نکل ہی نہیں رہے, اس لیے کہ سارے بیچارے مصلیت کے شکار ہیں. کیا کریں, کوئی پوچھتا تو ہے نہیں. اب یوسف دانیہ جو نا پریس کرم میں 1 سال ہو گیا بیٹھے ہوئے, لیکن ایم این اے, ایم پی اے اور تنظیم کے ناموں نے آج عہدیدار کوئی بھی کتے کا بچہ ایک بھی نہیں آیا یوسف دانیہ سے پوچھنے کے لیے کہ بھائی آپ کیوں بیٹھے ہو, کیا مسئلہ ہے, آپ بتاؤ تو صحیح. لیکن کسی کو بھی جناب خان صاحب نے جناب وہ سیف اللہ نیازی یہ وہ سب آ رہے ہیں, لیکن جو نظریاتی لوگ ان سے نہیں پوچھا جا رہا.
वही पुलिया को फोड़ के जो ना चले जाते हैं, वही ऊपर सब ठीक है खान साहब, सब ठीक है खान साहब करके जो ना जा रहे। अब उसका रिजल्ट क्या होगा? अगर यही हाल रहा तो हम तो कराची के हवाले से बात कर रहे हैं, कराची जो है ना फिर एमक्यू के हवाले कर दिया जाएगा। कराची से पीपल्स पार्टी भी सीटें निकालेगी, निकाली ना सीटें। अभी 249 की सीट पीटीआई ने पीपल्स पार्टी ने निकाली और भी निकाली, और क्यों ना निकाली भाई? जो भी आएगा अगर काम करने की बात करेगा तो फिर लोग तो काम को देखते हैं ना। केवल अब लोगों को पता है कि साहब सिंध गवर्नमेंट का आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते, सिंध से जो ना सिंध गवर्नमेंट ही आएगी, पीपल्स पार्टी को आप सिंध से खत्म नहीं कर सकते। हमेशा सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। जब सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी और आपके पास ऐसे लोग होंगे जो आपके एमएनए एमपी होंगे जो काम ही नहीं करा सके, बात ही नहीं कर सके। हमारा गवर्नर क्या कर रहा है? अगर किसी और पार्टी का गवर्नर हो देखो क्या काम कर रहा है। हमारा गवर्नर नामोनियाद गवर्नर है, खुर्रम शहजाद, जितने भी इलाके ने सूबाई असेंबली के, कौमी असेंबली के, क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे, पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। आपके पास 40 आदमी लेकर जानी तरीन बैठा हुआ है, ऊपर से नीचे तक पीजीआई के अंदर ग्रुपिंग है, ऊपर से लेकर नीचे तक ग्रुपिंग है। हर सूबाई असेंबली का मेंबर का उसके अपने 20-25 बंदे हैं, नेशनल असेंबली का बंदा है उसके अपने, खुर्रम शेरजवान के अपने भी, इनके सबके अपने अपने छोटे छोटे 20-20, 25-25, 50-50 बंदे इन्होंने इकट्ठा करके रखे हुए ताकि खान साहब को ब्लैकमेल करें और ब्लैकमेल करके दोबारा से बताएं कि साहब देखें हम दिए हैं हमारे लोग, और हम जो ना अब अगर खान साहब, मैं बता रहा हूँ, खान साहब कराची में जलसा भी करेंगे तो लोग जो ना इतनी शिरकत नहीं करेंगे खान साहब के जलसे के अंदर की, इसलिए कि रास्ते भी नहीं है। वो तो खुदरा तौर के ऊपर अपने आप लोग जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आए थे, बगैर किसी तंजीम के आए थे, किसी ने उनको बुलाया नहीं था, कोई तंजीम थी नहीं, न तंजीम थी और न तंजीम आज है। तंजीम के ऊपर जो चंद गुंडे को लुच्चे लफंगों का सरमायादारों का कब्जा है, उसको यरगमाल बनाया हुआ है। हमको उससे जो है यरगमाली से जो ना खत्म, इस तरीके से मुत्तहदा को खत्म किया गया, इसी तरीके से जो ना इनको भी हमको तोड़ना पड़ेगा, इनको भी हमको खत्म करना पड़ेगा। ये कौमी असेंबली के जितने भी मेंबरान हैं, सूबाई असेंबली के मेंबरान हैं, इनकी इज्जत करना छोड़ दो। अब होता क्या, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया वो सबने, एक आदमी जरा सी कोई बात करता पूरे हफ्ते व्हाट्सएप के ऊपर कुएं के बैठक बोलते रहते हैं, उसकी तारीफ करते रहते हैं, उसकी तौसीफ करते रहते हैं। और हमारे यहाँ के मेंबर क्या हो रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को बंद करा रहा है, कोई अपने ही आदमी को मार रहा है, अपने ही आदमी को बंद करा रहे हैं, थाने में उनकी रिपोर्टें कर रहे हैं, जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं। अली मादिल शेख बहुत बड़ा वो चैंपियन बना हुआ है, उसकी बड़ी इज्जत की जाती है। अबे भाई वो तो खुद लैंड माफिया है, किसी भी कोई सा भी शख्स अगर वो लैंड माफिया क्रिमिनल है तो वो क्रिमिनल है ना। हम तो पीटीआई जो है ऐसे लोग को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तो हम जो है ना यही कह रहे हैं कि भाई नजरियाती ग्रुप का यूसुफ दालिया बैठा हुआ है, आओ ना उसके पास बैठो ना, उससे बात करो ना और बनाओ यूसुफ दालिया को जो ना दालिया को जो बोल दो कि भाई तंजीम बनाए, इसमें इतनी करज है, इसमें इतनी ताकत है, इसके अंदर इतनी सलाहियत है जो पूरी कराची के अंदर तमाम यूसी को तशकील ले सकता है। जानता है कि तमाम यूसी के अंदर कौन कौन से कानून है, तंजीम बना सकता है। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप गवर्नर बना दो उसको, गवर्नर की तो है ना, आप देखो वहाँ से तंजीम बनाता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर रहा। हमारे ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर हमने यूसुफ दालिया से ये कहा, दरखास्त की कि भाई यहाँ बैठे बैठे बहुत दिन हो गए, अब आप ऐसा करेंगे निकले डिस्ट्रिक्ट में, निकले डिस्ट्रिक्ट में निकल के साथियों से मुलाकात करें, तो साथियों से मुलाकात करके अपनी तादाद बढ़ाएं, निकले लोगों को शऊर को उजागर करें। तो यूसुफ दालिया ने जो है बात को माना और कहा कि काम शुरू करते हैं सागरी, तो उन्होंने काम शुरू किया। आज मुझे ये पहला मौका मिला है कि यहाँ पे जो ना आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोगों ने यूसुफ दालिया को यहाँ पे वजू किया, यूसुफ दालिया आए और हमारी यही तहरीक है, हमारी यही जो है ना जद्दोजहद है
कि कारकुनों को हक दिया जाए। कारकुन कोई समझे नहीं है, हालांकि कारकुन ही रीढ़ की हड्डी होती है। कारकुन को ही पता होता है लोगों का मिजाज क्या है, कारकुन को ही पता होता है कि उसके इलाके के प्रॉब्लम क्या है, उसके इलाके के लोग चाहते क्या है, कारकुन को ही पता होता है। और ये कारकुन को, इनकी नज़र में वो कारकुन की हैसियत नहीं, इसलिए ना भाई कि ये हमारी क्लास के लोग नहीं, ये सारे सरमादार हैं, अरबपति करोड़पति लोगों को टिकट दिए गए। ये सरमाया पे खेलते हैं, कल भी सरमाया पे खेल रहे थे, आज भी सरमाया पे खेल रहे हैं। अब जो इलेक्शन हुआ था इसके अंदर हर इनके पास वो नहीं मिले थे, पोलिंग एजेंट नहीं थे, लेडीज पोलिंग एजेंट नहीं थे, किसी के पास नहीं थे, सबने पैसे दे दे के पोलिंग एजेंट बिठाए। जब वोटर को था लेकिन कारकुन नहीं था, सबको पैसे दे दे के उन्होंने बिठाया। अब यही समझ रहे हैं कि साहब पैसे देंगे और हम जो है पैसे देके तुम पोलिंग एजेंट का तो इंतजाम कर लोगे, लेडीज पोलिंग एजेंट को तो बिठा दोगे, लेकिन वोटर को नहीं ला सकते आप। वो पहले ही बात थी कि खान साहब ने जो ना बेरी के दरख्त को हिला दिया था, वो बेर नीचे गिर गए थे, वो सब आपने बटोर दिए। आप तो बटोर भी नहीं पाए, आप तो तंजीम भी नहीं बना सके कि तंजीम। इससे पहले खान साहब ने, सबसे पहले खान साहब ने इलेक्ट्रॉनिक मेंबरशिप करी थी, आप लोगों को शायद याद हो, इलेक्ट्रॉनिक मेंबरशिप करी थी खान साहब ने, सबके NIC के ऊपर जो मेंबरशिप बनाई थी, वो रिकॉर्ड भी उन्होंने खत्म कर दिया। अगर वो रिकॉर्ड भी इनके पास होता तो हम घर घर जाके लोगों को जिनके साथ आपने मेंबरशिप की थी आए निकले, हर इलाके से, हर यूनिवर्सिटी से 200 बंदे जो ना निकाल लिए। लेकिन ये सारे के सारे जो है खान साहब को ये बस जमीन पर लाने की कोशिश करते हैं, किंतु खान साहब को आपकी अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। देखिए ना क्या हुआ, कुछ भी नहीं कर पा रहे, ना PDM है ना कुछ नहीं। लेकिन अगर खतरा है खान साहब को तो खुद अपने आस्तीन के सांपों से है, तो वही उनको डस रहे। तो बस मैं इसी पर जो है अपनी बात का इंतजाम करता हूँ और ये जिम्मेदारी करता हूँ, आप अपनी जद्दोजहद को भाई तेज करें। इसी तरीके से जो है UC वाइज डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जाए लोग, जैसे आज माशाल्लाह बंदे पड़े हुए, इसी तरीके से आए लोग तो लोगों का शौक हो जाए। गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं UC का जिन्होंने हमें आज यहाँ वेलकम किया, और दूसरे दानिया नाम को भी शुक्रिया अदा करते हैं UC वाले जिन्होंने यहाँ तशरीफ लेकर आए। बात इतनी सी है कि भाई हमने इस दानिया को मजबूर किया है कि भाई वहाँ टाइम में बैठने से और विषयों और डिस्ट्रिक्ट से निकलने से हमें फ़ायदा होगा। हमारी आवाज़ दबाई जा रही है, हमारी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि 330 दिन हो गया आज बैठे हैं, हमारे पास कोई जिम्मेदार नहीं आया, कोई काम शुरू किया है। माशाल्लाह से नवरात्रि वर्कर जिनको दीवार से लगाया गया था उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है, क्योंकि आज ये थोड़ा रफ्ता रफ्ता होते होते आज ये अपना बढ़ना शुरू हो चुका है। माशाल्लाह से आप लोग सब देख रहे हैं ये जितने भी बैठे हैं जिम्मेदार बैठे हैं, इसमें वर्कर वगैरह नहीं है। और खान साहब से अर्ज ये है कि देखिए अपने आप और अपने नवरात्रि वर्कर और दूसरे वर्कर जितनों को दीवार से लगा दिया गया है उनकी तरफ की नजर शामिल करें और उनको भी अपने गले से लगाने की कोशिश करें। जो डिस्ट्रिक्ट के सदरों ने और जिम्मेदारों ने दीवार से लगा दिया गया उनको सामने बढ़ के लेते हैं, क्योंकि तंजीम वगैरह चलती है वर्करों से, जिम्मेदारों से नहीं। तो लिहाजा जो भी है खान साहब हमारे जो है थोड़ा सा नजरसानी करें सब पर, और इसी दालिया से रब्ता करें ताकि इनको किसी मकाम पर बिठाया जाए, ताकि ये अपने सिलसिले को लेकर चलें। दालिया साहब जो भी सिलसिला चलाया है वो प्लेटफॉर्म लेके चले, माशाल्लाह से उनकी हिम्मत को दाद देते हैं, सलाम पेश करते हैं, क्योंकि इन्होंने बड़ी हिम्मत और ताकत के साथ, हौसले के साथ जो है ना ये प्लेटफॉर्म को लेके आगे बढ़े हैं। तो खान साहब ये तो आपको भी पता चल चुका होगा तो भाई यूसुफ दालिया ने कितनी मेहनत के उठाकर उनको कैसे जमा किया, क्योंकि यूसुफ दालिया साहब ये चाहते हैं कि ये तंजीम तहरीक इंसाफ ऊपर की तरफ आए, नीचे की तरफ न जाए। 3 सालों में कितना पीछे जा चुकी है इसका अंदाजा खान साहब आप नहीं लगा सकते, क्योंकि बाकी बच्चे हमारे पास 2 साल, और हम ये चाहते हैं कि 2 साल के अंदर हम खान साहब का नाम ऊपर बुलंदियों के ले जाए। जो उन्होंने रियासत मदीना मतलब देखी है कि भाई ये मेरा सपना वो इसी तरीके से पूरा होगा कि कारकुनों को गले से लगाया गया, कारकुनों को बल्कि दीवार से लगाने से बेहतर ये गले से लगाएं ताकि उनका नाम लेके आगे चले और तंजीम
को और मजबूत से मजबूत करें और जिन पे ये भरोसा किए वो बिल्कुल ऐसा चाह रहे हैं कि बिल्कुल ये सब दीवार से लग जाए। आज मेरे तमाम साथी को वही अर्ज कर चुके हैं जो मैं अर्ज कर चुका हूँ, तो इसीलिए मैं कम वक्त देता हुआ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। डिस्ट्रिक्ट सेंटर के तमाम दोस्तों को और मैं बहुत खुशी मिली आज आपका डिस्ट्रिक्ट में आ गए, हमें बहुत खुशी हुई और के साथ भी बहुत सारे अन्याय हुए हैं। तो हमारा मकसद ये 4-5 बातें हमारे आइन और संस्कृति के हिसाब से ये MPMNS को तब्दील से अलग किया जाए, तो अपने तरक्याती काम देखें और तब्दील में तब्दील अलग से, और बाकी ये ना गवर्नर और ये जो पिछले लोग हमारे पास मुसल्लत किए गए हैं इन्हें सिस्टम से अलग किए हैं, जो परफॉर्मेंस नहीं दिया उसे निकाल दिया जाए, चेंज कर दिया जाए। आपकी म्यूजिक में माशाल्लाह बहुत पोटेंशियल है और ये एक सीडी है लाइक ये डिस्ट्रिक्ट के बराबर है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस डिस्ट्रिक्ट में भी शेयर मौजूद है, सारे कीड़े मकोड़े नहीं शेयर में, और वो बहुत खुशी मिली है इससे। वक्त बहुत निकल लगी इसमें करेंगे एक ही बात है, मैं करूँगा वो करूँगे भी नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। ये खुशामदीद को मुसलमान में मुस्तर आकर है वो शुक्रिया शुक्रिया अदा का वालेकुम मरहबा को समरा का वादा शुक्रिया अदा। अस्सलाम वालेकुम। शुरू में करूँगा अपने तारुफ से। मेरा नाम मोहम्मद अली है, मैं फाउंडर मेंबर PTI का और रैश मेरी कुरंगी डिस्ट्रिक्ट कुरंगी से और कई बार में मेरी रैश है। तो मेरा भाई मैंने अभी तक जितने भी देखे हैं जो हालात गुजरे हैं PTI पे, बड़े लोग मायूस हो चुके। तो मैंने जब बुनियाद रखी थी PTI की तो उस वक्त जो है कोई भी नहीं जानता था PTI को, ना इमरान खान को। अभी तो फिर भी जो बनी बनाई PTI पकी पकाई तो मिल गई, लेकिन फिर भी नहीं चला सक रही है। भारत मैं वहाँ से शुरू करता हूँ कि हमने जो इतनी बड़ी जद्दोजहद की, मेहनत की, खान साहब को एक एक बंदा करके हमने जो है कतरे कतरे से दरिया बन हमने एक एक कारकुन जमा करके हमने इतनी मेहनत की और इतने वर्कर बनाए कि जो इलेक्शन आता था हमने 3 महीना भी हुए थे, 4 महीने हुए थे, हमारे पे इलेक्शन आ गए, बड़े इलेक्शन आ गए थे हमारे सर पे। तो इतना प्रेशर था हम पे कि हमारे पास मेंबर ही पूरे नहीं थे इलेक्शन में खड़े करने के लिए। फिर भी हमने जैसे भी किया इलेक्शन लड़ा, फाइट की, हमने हिम्मत नहीं आ रही। उस वक्त जुबैर भाई मेरे साथ थे, अब तो जुबैर भाई छोड़ के चले गए। बड़ी उन्होंने जद्दोजहद की, बड़ी मेहनत है, उसका भी मैं जिक्र करूँगा अभी आपके साथ, ताकि इसलिए कि ताकि आपको हौसला बढ़े। अच्छा, तो उसके बाद हमने जो मेहनत की, इतनी मेहनत की, इलेक्शन आते रहे, जाते गए, एक दफा में बाइकाट भी किया। तो हमने इतनी मेहनत इसलिए नहीं की थी, ये हम खान साहब को बता रहे हैं और ये जितने भी सैफुल्लाह नियाज़ी है इनको भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि सैफुल्लाह साहब हमने इतनी इसलिए मेहनत नहीं की थी कि तंजीम बने और ये मुफाद पर कॉलेज जो आगे बैठ जाए हम पे। उसके बाद चलते चलते मैं कराची में भी रहा, बहुत से अहदे मुझे मिले। मैं उस वक्त एक नहीं था, जोन था, टाउन था, जोन खिलाता था। तो मैंने तकरीबन सारे अहदेदारियाँ निभाई हैं कराची तक। शॉर्टकट में मैं करता जाऊँ, ऐसे लंबी करूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाए। फिर मैं कराची कमेटी के कौंसिल का मेंबर भी रहा हूँ, अभी तकरीबन 2.5 साल पहले की बात है। उसके बाद जब ये खुर्रम शेख जमान सदर बना, पहले जनरल सेक्रेटरी था, जब सदर बना फिर शैतान जो ऐसा आया कि इन्होंने और सुभान साहिल ने मिल के प्रोग्राम ये बनाया था कि हम जितने नजराती वर्कर और जितने सीनियर और फाउंडर मेंबर हैं इनको हम साइड में करें ताकि हमारे कारोबार चल सके। अब वही बात हुई जब हम खान साहब को ये इतला देते थे कि भाई खान साहब ईमेल के जरिए रिपोर्टें देते थे, और जो इनके सैफुल्लाह नियाज़ी हैं, वो जो ये आमिर कियानी साहब हैं, उससे पहले डॉक्टर अलवी था जनरल सेक्रेटरी। बादल साहब को हम इतला देते रहे कि भाई ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। उससे पहले जो इलेक्शन हुए थे 5 साल, सफर खान हमारा वहाँ का MP था, हमने उस वक्त भी खान साहब को रिपोर्टें दी।
یہ MNMPO نے اپنی مافیا بنائی ہوئی ہے، یہ ورکر کو کام نہیں کرنے دے رہے. انہوں نے اپنے گروپ بنائے ہوئے ہیں، 10-10 بندوں کے گروپ ہیں، ان کے ذریعے یہ بھتہ بھی لے رہے ہیں، کاروبار چمکایا ہوا ہے انہوں نے. یہ تنظیم کے اس میں حمایت میں نہیں ہے، لیکن ہماری بات کو نہیں مانا گیا. بولا نہیں خان صاحب نے جو ہے کتنی دفعہ ورکر اجلاس بلایا ہے انصاف ہاؤس میں. اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ ایک دفعہ رفیق کو، وہ بھی فاؤنڈر ممبر ہے، پہلے وہ لیبر ونگ میں تھا، اس کو اس نے بےعزت کیا سب کے سامنے، خان صاحب نے، کہ آپ جو ہے بیٹھے رہے، آپ نے جو کیا تھا، اب جو ان کو کرنے دو. تو ہمیں بڑا افسوس ہوا، پر ہمت ہم پھر بھی نہیں آ رہے. ہم نے کہا نہیں خان صاحب آپ بھلے جس کو بھی بنا دو، لیکن ہم ہمت نہیں آ رہے کہ ہم جدوجہد کرتے رہیں گے، ہم ان کا پیچھے نہیں چھوڑیں گے، ہم بے نقاب کرتے رہیں گے. بہرحال وہ ٹائم گزرتا ہے کہ ہم بھی جاتے رہے، اجلاس کرتے رہے، لیکن ہم عہدے کے وہ لالچ میں نہیں آتے، نہ ہمیں عہدے کی جو فکر ہے. وقت گزرتا کیا، رفیق میں بھی ہمت نہیں آ رہی، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ابھی ویلفیئر ونگ میں تھا. بہرحال انہوں نے جو ہے یہ اپنی مافیا بنا لی، MNMPO نے مل کے اپنی تنظیم بھی ہاتھ میں لے لی. ابھی جو انٹر پارٹی الیکشن برائے نام کرائے گئے خان صاحب نے، ان کو بھی MNMPO کو عہدیدار بنایا گیا تاکہ تنظیم ان کے ہاتھ میں رہے. جو کچھ بھی کریں یہی کریں، جو کچھ کھائیں پیئیں ان کے ہاتھ میں رہے، کوئی نوٹس لینے والا نہیں. اور ہم نے اس وقت بھی خرم شیخ زمان کو کہا کہ بھائی آپ ان پہ ایک کمیٹی بنائیں فاؤنڈر ممبروں کی، تاکہ ان کا نوٹس لے جو بجٹ لگ رہا ہے اور چیک کریں، لیکن نہیں بنائی گئی. اشرف قریشی کو بھی ہم نے یہ کہا کہ آپ جو یہ بنوائے، اشرف قریشی بھی بے بس ہے، گورنر سندھ کے ہاتھوں، خرم شیخ زمان کے ہاتھوں، یہ سب مافیا ہے. انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے پوری پارٹی کو، نہ اشرف قریشی کی چل رہی ہے، نہ یہ سیف اللہ نیازی کی چل رہی ہے، یہ برائے نام بیٹھے ہوئے. عامر کیا نہیں ہے، وہ پہلے دوائیوں کی کمپنی اس کے ہینڈ اوور کی ہوئی تھی، جو محکمہ دوائی تھی، اس میں کرپشن کی، اس کو ہٹا کے جنرل کے سیکرٹری بنا دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کو سب نے ہائی جیک کیا ہوا ہے، مافیا یہ سارے MNMPO اور جتنے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں. خان صاحب ابھی مجبور ہے، ان کے ہاتھوں میں مجبور ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں سوچتا وہ سب کچھ ہے، دیکھ رہا وہ سب کچھ ہے، اور مانا بھی اس نے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں ان کو ٹکٹ دی، میں مجبور ہوں. بہرحال بات چلتی رہی تو اتنے میں جو ہے ہم نے جو ہے خرم شیخ زمان کو کافی ہم نے آزما لیا. اس کے بعد ہم سیٹ پہ ہو گئے. ویلفیئر ونگ میں انہوں نے ہمارے کو جو ہے عہدے دیے، بشارت بھائی کی گواہ ہے. تو میں اس وقت ونگ کو منع کیا، میں نے کہا میں عہدے کا لالچی نہیں ہوں، لیکن تم تنظیم نہیں صحیح چلا رہے، میں تمہارے ساتھ نہیں چل رہا. تو میں نے اس وقت عہدے کو لات ماری ہے، میں نے ان کے ساتھ کیا. میں نے سب کو بولا ہے کھلے سریام، میں ڈرتا کسی سے نہیں ہوں، تنظیم کسی کے باپ بھی نہیں ہے، تنظیم ہم نے بنائی ہے، محنت ہم نے کی، جتنے بھی نظریاتی ورکر، ایک میں نہیں، ہمارے ساتھ کے جتنے بھی ہیں. اور ہم ہمت نہیں آ رہے ہیں، نا آپ لوگ ہمت آنا. ہم مرتے دم تک، جیسے خان صاحب کہتے ہیں میں آخری گیند تک مقابلہ کرتا ہوں، تو ہم بھی آخری گیند تک ان کا مقابلہ کریں گے، ان کو ہٹا کے دیں گے. اس کے بعد جب میں نے ویلفیئر ونگ سے جو ہے میں نے استعفے سمجھو دے دیا، میں نے کام نہیں کیا. ایک دن اتفاق سے انصاف ہاؤس میں دعوت رکھی گئی سبحان سہیل نے. مایوس تو یہ ہو چکے ہیں سب سے، ورکر ان کے حال میں ہے نہیں، سب ان کو گالیاں دے رہے ہیں. انہوں نے حلیم کی دعوت رکھی، بھئی ورکر سارے آ جائیں گے، شاید ہماری باتوں میں آ جائیں، یہ دعوت کار ہے. تو میں اور سبحان صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور نور حیات خان تھا، شاید آپ جانتے ہو نہیں جانتے، کافی لوگ اور بھی تھے. سبحان صاحب مجھے بولتے ہیں ہاں آپ نے کچھ بات کرنی، میں نے بہت کچھ کرنی. اتنے میں جو ہے وہ عظیم دادا کرنگی کا 2.5 نمبر کا کارکن ہے ہمارا، وہ بڑا جذباتی ہے، وہ پہلی بولنے لگ گیا MNMPO کے خلاف. سبحان صاحب ان کو منع کر رہے کہ ان کے خلاف کچھ نہیں بولنا، بس حلیم کھاؤ اور چلے جاؤ. ہم نے سبحان بھائی ایسی بات نہیں ہوگی، ہم نے جو بولنا ہم تو بولیں گے. بولا نہیں ادھر نہیں بول سکتے آپ، جہاں مرضی کے بولو. ہم نے چلو صحیح ہم نہیں بولیں گے. باتیں تو ہم نے کی لیکن انہوں نے کاٹ دی. اب میٹنگ ختم ہو گئی، حلیم کھائے چلے گئے ہم لوگ. دوسرے دن جو ہے سردار عزیز نے دعوت دی تھی دوا خان کے ساتھ. ہم نے چلو جی ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی نظریاتی ورکر ہیں پرانے، یہ کیا بولتے ہیں. وہاں پہ ہم نے جب یہ آواز اٹھائی، دوا خان آیا، بڑی باتیں کی، یوسف بھائی بھی اس وقت آ گئے تھے، تو بڑی انہوں نے بھی دبنگ تقریر کی تھی، سارے پریشان ہو گئے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا. اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے تھے پریس کلب. بہرحال شارٹ کٹ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے میں لا رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کی ہمت نہیں آ رہا. جو باتیں ہم نے سنی ہم نے بھی بڑی ہمت کی، برداشت کی. کافی لوگوں نے ہمیں بھی بولا کہ آپ اتنے پرانے پیچھے رہ گئے، MNMPO آ کے کھا پی کے چلے جا رہے ہیں. ہم نے کہا ان کا اپنا نظریہ، ہمارا اپنا نظریہ ہے.
ये कारोबार बना के आए, हम लोगों ने कारोबार नहीं बनाना है, हमने पार्टी को बनाना है, हम नजरियाती लोग हैं। भारत दावा खान ने फिर हमें दावत दी, अख्तर कॉलोनी में मीटिंग की, वहाँ भी हमने मीटिंग की, यूसुफ भाई आए उधर, वहाँ भी काफ़ी बातें हुई, पता है यूसुफ भाई को। फिर वहाँ से सिलसिला चला कि यूसुफ भाई ने बोला भाई मैं धरने पे बैठा हूँ प्रेस क्लब पे, वहाँ पे आओ। मैंने शुक्र है 2 को तो हमने आजमा लिया, अब यूसुफ भाई ने दावत दी, हम इधर भी देख लेते हैं आगे। तो अल्लाह का शुक्र है, यूसुफ भाई को मैं दाद देता हूँ, यूसुफ भाई ने इतनी हिम्मत की, इतने दिलेरे हैं, इन्होंने वहाँ फेंक के जो है ना जितनी मूवियाँ बनाई हैं और जितने मैसेज किए हैं, इनकी टांगें कांप रही हैं। चाहे वो सुभान हो, चाहे खुर्रम शेर जमान हो, चाहे वो अशरफ खुशी हो, चाहे वो सैफुल्लाह नियाजी हो, जो भी हो, ये इतना परेशान है कि इनको भी फोन किए जा रहे हैं, मुझे भी फोन किए जा रहे हैं, मुझे ग्रुपों से निकाला जा रहा है कि अली तुम ये क्या कर रहे हो, किसके पीछे जा रहे हो। मैंने तुम्हारे पीछे मैंने चल के देख लिया, तुम्हारी वो औकात नहीं है, तुम्हारे को हम लोगों नहीं बनाया। अब मैं इनके पीछे जा रहा हूँ, तुम्हारे को क्या तकलीफ है? तुम भी अपने पोस्टर बनाओ, बना सकते तो बनाओ, वर्कर आएंगे तुम्हारे पीछे आएंगे। मैंने सुबह में यही बोला, चैलेंज दिया मैंने तुम कराची का वर्कर इजलास बुलाओ, मैं देखता हूँ कितने वर्कर तुम्हारे पास आते हैं, फिर मैं तुमसे पूछूंगा तुम सच हो या ये सच है। बाहर सुबह ने मैंने ग्रुप से निकाल दिया और मेरी बातचीत खत्म हो गई। अब करता है वो दूसरे नंबर से। कहने का मतलब है कि यूसुफ भाई की बड़ी हिम्मत है और हम जो यूसुफ भाई का साथ देंगे। इन्होंने वहाँ बैठ के उनको बेनकाम किया, गवर्नर सिंध को भी, खुर्रम शेर जमान को भी और अली मादिल शेख को भी, जितने भी हैं ये, इनको हम हटा के देंगे और हम हिम्मत नहीं हारेंगे और हम यूसुफ भाई के साथ हैं और यूसुफ भाई को बोलेंगे। हमने ये भी कहा, पहले दिन भी कहा था कि हम इंसाफ हाउस में बैठेंगे और गली गली जाएंगे, हर टाउन में जाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब यूसुफ भाई को जो है बाहर निकलने का मौका मिला। वर्करों ने भी अब देख लिया कि भाई ये सच्चा बंदा है, झूठे वो लोग हैं जो भी घबरा रहे हैं। और अभी जब हम आ रहे थे तो यहाँ भी आने की हमें धमकियाँ मिली हैं कि आप नहीं जाओ इधर, वापस नहीं जाओगे, चल गए। हमने कहा देखी जाएगी, हम जा रहे हैं, जब करना हो कर लेना। ये सामने बैठा यूसुफ भाई, पूछ लेना। तो बार मैं आपसे भी ये कहता हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी आप लोगों ने। कहते हैं ना जो महंगी चीज होती है वो एक ही अच्छी थी, पायदार होती है, वो हम नजरियाती लोग। भले जितना भी कर लो, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, ना हम डरेंगे, ना हम झुकेंगे, हम आप लोग को हटा के रहेंगे। पहले हमारा मुकाबला था दूसरी पार्टियों से, हमने मुल्क बचाना था, वज़ीर आज़म को लाना था, इमरान खान को, वो ले आए हम। अब हमारा पार्टी के अंदर मुफाद परस्तों से मुकाबला है और हम इंशाल्लाह इनको हटा के रहेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ही हटने वाले हैं। कराची डिवीजन टूटेगा और इंशाल्लाह हम यूसुफ भाई को लेके आएंगे और उसके बाद जो है हम आगे आगे जद्दोजहद करते रहेंगे। फिर आगे जो भी होगा वो हम साथ मिलकर जद्दोजहद करेंगे। आप लोग मायूस नहीं होना, जितने भी हो। ये सबको मेरा पैगाम है, पूरी कराची के वर्करों को, जितने भी नजरियाती वर्कर है, फाउंडर मेंबर है, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो ये जद्दोजहद जारी रखें और यूसुफ भाई के पास आए, इनके हाथ मजबूत करें और अपने आप को भी मजबूत करें, अपनी इज्जत बनाएं। उनके साथ रहोगे तो आपकी इज्जत नहीं रहेगी। ये MNMPA कारोबार कर रहे हैं, ये तंजीम नहीं चला रहे, ये ब्लैक माफिया हैं। इन्होंने खान साहब को ब्लैकमेल किया है। अभी तो ये सेनेट के इलेक्शन में इन्होंने जब पैसा कमाया है इन्होंने, और खान साहब ने जब इनको पकड़ा तो बोला हम तो जो है ना वो ये ऑपरेशन करने लगे हुए थे। ये तो आपके सामने सारी बातें। तो मैं सैफुल्लाह साहब को भी कहूँगा कि आप भी जो आंखें खोलें और आमिर कानी को भी बोलूँगा आंखें खोलें। अगर आपने जो है ये जल्दी से जल्दी ये कराची डिवीजन ना चेंज किया और इन्हीं के हाथों खेलते रहे तो ये MNMPA माफिया जो है ये आपको आगे भी नाकाम नजर आएगा। पहले भी नाकाम हुए, 2-3 इलेक्शन ये हार चुके हैं और अगले आने वाले बलदियाती इलेक्शन है वो भी हरवाएंगे। तो इससे पहले कि आप अपनी इज्जत अपने हाथ में, आप इसको चेंज करें। और ना हम इतने पावरफुल हो गए तो इंसाफ हाउस में आगे बैठ जाएंगे और फिर आप लोग को खत्म करनी पड़ेगी सब तंजीम की। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमैरा बेग, डिस्ट्रिक्ट सेंटर से हूँ। मैं भी 2012 से मैं PTI में हूँ और अब हम यूसुफ डालिया के साथ हूँ। मैं काफ़ी मैंने यहाँ से काम किया मगर कोई नजरियाती लोग की, यहाँ पे कोई इज्जत नहीं है, कोई कदर नहीं है। यहाँ पे लूटे और लुटेरे और माफिया का कब्जा हो चुका है हमारी पार्टी में। मैंने इलेक्शन तक लड़ाई 2015 में बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लिया था, मगर यकीन करें मेरे साथ कोई नहीं, तो मैं अकेली खड़ी हुई थी ना। हमारे पोलिंग एजेंट था यहाँ पे कोई भी नहीं था। मैं बहुत ज्यादा डिस्टार्ट होकर पार्टी से फिर मैं यूसुफ डालिया के साथ इनके साथ हैं, हम लोग धरना कमेटी के साथ हैं और हमारी दुआ है अल्लाह ताला जिस मकसद के लिए हम लोग वहाँ बैठे हमें कामयाबी हो। और आज आप लोगों ने हमें यहाँ दावत दी, मैं भी डिस्ट्रिक्ट सेंटर से, आप सब डिस्ट्रिक्ट सेंटर से,
बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत मुबारक हो। यूसुफ दादी आपको मुबारकबाद देते हैं और वेलकम किया हमने आपको यहाँ पे। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी अगर कुछ खवातीन हैं तो हमसे रब्ता करें ताकि हम अपनी एक टीम बनाएं खवातीन की यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेंटर से, तो हमसे रब्ता करें। मेरा नंबर भी है और इनका कादर खान का नंबर भी है, तो ये कि इनसे रब्ता करें, फिर हम मुझसे रब्ता करवा दें ताकि हमारी खवातीन की टीम बन सके। बहुत शुक्रिया। कर दिया है जिसने जुल्मत को परेशान, कर दिया है जिसने जुल्मत को परेशान, कौम और मुल्क की बनेगा ये पहचान। कर दिया है जिसने जुल्मत को परेशान, कौम और मुल्क की बनेगा ये पहचान। इमरान 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 सबकी जान, इमरान इमरान नया बनेगा पाकिस्तान। इमरान 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 सबकी जान, इमरान इमरान नया बनेगा पाकिस्तान। चोरों और लुटेरों से ये मुल्क को बचाएगा, चलेगा साथ वो ना होगा परेशान। अपनी तो पहचान है तब्दीली का निशान। इमरान 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 सबकी जान।